اب آگے بیان کی گئی بات وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، کن سے؟ منافقین سے. تعالوا، تعالوا کا معنی ہوتا ہے آؤ، جس کا مطلب تعال، عربی آج بھی استعمال کرتے ہیں تعال تعال تعال، آ جاؤ آ جاؤ. تعالوا، آ جاؤ، اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اس چیز کی طرف جو نازل کی ہے اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آ جاؤ اس کے رسول کی طرف. یعنی اگر دنیا میں کسی بھی قسم کا تمہیں مسئلہ ہے تو حل کے لیے دو چیزیں تمہارے پاس، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا رسول ہے. اگر کوئی مشکل تمہارے پاس آ گئی ہے، مصیبت میں مبتلا ہو تو آؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، قرآن کہہ رہا ہے آ جاؤ، تمہارے سارے مسئلے قرآن سے حل ہو جائیں گے، تمہارے سارے مسئلے در مصطفیٰ سے حل ہو جائیں گے، آ جاؤ حضور کے بارے میں. لیکن کیا کرتے ہیں؟ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آیت نمبر 60 ہے اور چھٹے رکوع کا 5ویں سپارے کے آغاز ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. اللہ فرماتا ہے اے حبیب کہ آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا، یزعمون جو زعم کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس چیز پر جو آپ کی طرف ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن. وما انزل من قبلک، اور دعویٰ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو آپ سے پہلے دیگر نبیوں پر نازل کیا گیا اس پر بھی وہ ایمان لائے. لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن وہ ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ فیصلہ کروائیں اپنے معاملات کا طاغوت سے. میں طاغوت کے کل معنی بیان کر چکا، وہ بندہ جو سرکشی کرے، وہ بندہ جو خدا کی حدود سے باہر نکلے، فتنہ و فساد کرنے والا، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والا ہو. وہ بندہ بھی ہو سکتا ہے یا ایک نظام بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں طاغوت اس کو کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ دعویٰ تو ایمان کا ہے، دعویٰ تو قرآن پر ایمان کا ہے، نبیوں کی دعوت پر ایمان کا، لیکن اپنے ذاتی معاملات میں فیصلہ کس سے کروانا چاہتے ہیں؟ طاغوت سے. وقد امروا ان یکفروا بھی، حالانکہ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ اس طاغوت شخص کا بھی اور طاغوتی نظام کا بھی انکار کریں. ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں کھلی گمراہی میں بہت دور پھینک دے، گمراہ کر دے. اس آیت کے شان نزول مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ان آیات بینات سے ظاہر ہوتی ہے. ہوا یہ کہ مدینۃ المنورہ میں کچھ لوگ تو صالح مومنین تھے اور کچھ مومنین کے لوادے میں منافقین بھی تھے. ان میں ایک منافق کا جو بظاہر نام کا مسلمان تھا، اس کا کسی معاملے پر جھگڑا ہو گیا ایک یہودی سے. اب جب ان کے درمیان جھگڑا بڑھا تو ان دونوں نے کہا کہ ہم کسی تیسرے آدمی سے فیصلہ کرواتے ہیں. تو یہودی کہنے لگا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ فیصلہ کرواتے ہیں آپ کے نبی سے، اور منافق وہ کہنے لگا نہیں، فیصلہ کرواتے ہیں ہم تمہارے سردار کعب بن اشرف سے. تو یہودی، کیونکہ اب اس کی جماعت کا یہ آدمی تھا کعب بن اشرف، تو یہودی یہ جانتا تھا کہ رسول کریم علیہ السلام جو فیصلہ کریں گے وہ بہت دیانت کے ساتھ اور حق جانب کریں گے. اور منافق یہ بات جانتا تھا کہ کعب بن اشرف جو ہے وہ رشوت لے کر غلط فیصلے بھی کر دیتا ہے، غیر مستحق کو حق دلوا دیتا ہے. تو وہ جانتا تھا کہ میں غلط ہوں اور یہودی حق ہے، تو اس لیے چاہتا تھا کہ فیصلہ کعب بن اشرف کرے. لیکن جب یہودی نے زیادہ زور دیا تو منافق اور یہودی سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور دونوں نے اپنی بات پیش کی. جب حضور نے دونوں کی بات سنی تو حضور علیہ السلام نے یہودی کو حق پر پایا، تو آپ نے بظاہر دکھنے والے مسلمان کے حق میں فیصلہ نہیں کیا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب جب یہ حضور کی بارگاہ سے باہر آئے تو منافق کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس فیصلے کی اور وضاحت ہو جائے گی،
ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانا چاہیے۔ اس نے ذہن میں یہ خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا ہے میرے مسلمان ہونے کو دیکھتے ہوئے مجھے فیور کر دیں۔ تو اب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی بات سنی تو یہودی کہنے لگا، عمر فیصلہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ ہم تم سے پہلے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہو کر آئے ہیں اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دیا۔ تو حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا میرا انتظار کرو۔ اندر حجرے میں گئے، تلوار نکالی، باہر آئے اور اس منافق کی گردن کو اڑا دیا۔ مدینے میں شور مچ گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو مار دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خبر پہنچی تو حضور نے فرمایا عمر مومن کو مارے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کے بعد حضور پر یہ آیات نازل فرمائیں جس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات بھی ہے، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ آپ ان مومنوں، ان منافقوں کو دیکھیں گے، دعوی ایمان تو یہ کہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، دعوی ایمان یہ کہ پچھلے نبیوں کی دعوت پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن اگر کوئی اپنا معاملہ پیش آ جائے تو فیصلہ آپ سے نہیں کرواتے، فیصلے کے لیے جاتے ہیں طاغوت کے پاس۔ اور یریدون، حالانکہ اللہ نے تو انہیں منع کیا، وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان، اور شیطان اس معاملے میں اس نیت کو دلوا کر، اس بدنیتی کو ان کے دلوں میں پیدا کر کے شیطان تو چاہتا ہے کہ انہیں کھلی گمراہی مبتلا کر دے۔ اب آگے بیان کی گئی بات، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، کن سے؟ منافقین سے، تعالو، تعالو کا معنی ہوتا ہے آؤ، جس طرح تعال عربی آج بھی استعمال کرتے ہیں، تعال تعال تعال، آ جاؤ آ جاؤ، تعالو آ جاؤ، اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اس چیز کی طرف جو نازل کی ہے اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آ جاؤ اس کے رسول کی طرف۔ یعنی اگر دنیا میں کسی بھی قسم کا تمہیں مسئلہ ہے تو حل کے لیے دو چیزیں تمہارے پاس ہیں، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اگر کئی مشکل تمہارے پاس آ گئی ہے، مصیبت میں مبتلا ہو تو آؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، قرآن کہہ رہا ہے آ جاؤ، تمہارے سارے مسئلے قرآن سے حل ہو جائیں گے، تمہارے سارے مسئلے در مصطفیٰ سے حل ہو جائیں گے، آ جاؤ حضور کے بارے میں۔ لیکن کیا کرتے ہیں؟ رأیت المنافقین، آپ اس معاملے میں منافقوں کو دیکھیں گے، یصدون عنک صدودا، یصدون معنی ہوتا ہے رکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بارگاہ میں آنے سے منافق، قرآن کی طرف آنے سے منافق جو ہیں رکتے ہیں، نظریں بچاتے ہیں، اپنے منہ چھپاتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے جو بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں یہ بات تو اس دور کے منافقین کے لیے ہو رہی ہے، لیکن آج بھی مسلمانوں میں کچھ لوگ اسی نفاق کے رویے کے ساتھ جی رہے ہیں کہ جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو زندگی مسئلہ پیش آیا ہے، اور انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور اگر میں نے فتویٰ کسی سے پوچھا، مسئلہ کسی سے پوچھا تو مفتی صاحب تو یہ کہیں گے کہ جناب یہ تم کام حرام کر رہے ہو، تو اب نہ قرآن کی طرف آئیں گے نہ حدیث کی طرف آئیں گے۔ اور اگر اپنا فائدہ نظر آئے گا شریعت میں، جس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یار میں اگر شریعت کی بات یہاں کر دوں گا تو شریعت کا نام لے کر میں پیسے بنا سکتا ہوں، پھر فوراً سارے مفتیوں کے پاس آئیں گے، دین کی طرف آئیں گے، بھائی شریعت کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، ہم تو شریعت پر چلنے والے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ منافقت ہے۔ یہ کس کا رویہ ہے؟ یہ منافقوں کا رویہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے لوگوں میں ہے، جائیداد کا مسئلہ ہو اور جب اپنا حصہ نہیں ملنا ہو نا تو مفتی صاحب یاد آ جائیں گے، فتویٰ لو بھائی شریعت کے مطابق تقسیم کرو، لیکن جب کسی کا حصہ کھا جائیں گے، جب نہیں جائیں گے مسجد میں مسئلہ پوچھنا۔ تو دین کو بھی ہم کس انداز سے لے رہے ہیں؟ جیسے اللہ نے دیا ویسے نہیں لے رہے ہیں، دین کو بھی ہم اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جیسے منافقوں نے استعمال کی کہ جب ان سے اللہ کہہ رہا ہے ہر مسئلے کے اندر آؤ قرآن کی طرف، ہر مسئلے کو لے کر آؤ رسول اللہ کی طرف، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں ہمارا فائدہ اس میں نہیں ہے، جیسے اس منافق نے کیا کیا، اس سے پتہ تھا کہ حضور کے پاس جاؤں گا تو مسئلہ میرا حل نہیں ہوگا جو میں چاہتا ہوں، تو اس نے کیا کیا کہ حضور کو چھوڑ کر یہودی کو وہ کہتا ہے کعب بن اشرف کے پاس چلو۔ تو آج اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور کوئی سامنے والا کہتا ہے چلو آؤ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں،
اور اسے معلوم ہو کہ میں قرآن و حدیث کی طرف جاؤں گا تو پھنس جاؤں گا، تو کہے گا نہیں یار ہم امریکہ میں رہتے ہیں، یہاں کے لا کو فالو کرو یار، اب تم شریعت کی بات کہاں سے کرتے ہو؟ اب وہ کیا ہے کہ اس نظام کی طرف چلے جائے جو نہ قرآن کا نظام ہے نہ حدیث کا نظام۔ ہم اگر امریکہ میں رہیں، کہیں بھی رہیں، لیکن ہمارے لیے نظام معاشرت کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا رسول۔ ہمارے نزدیک فیصلے کس پر ہونے چاہیے؟ قرآن و حدیث کی بنیاد پر۔ اسٹیٹ کیا کہہ رہی ہے، گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے، وہ اپنی جگہ، یہاں کے قانون جو کہ قرآن و سنت سے نہیں ٹکرا رہے، ہم پر لازم ہے کہ اس ملک میں رہتے ہیں قوانین کو فالو کریں، لیکن سب سے پہلے ہم بندے ہیں خدا کے۔ تو جو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے، جس کو دین نے حرام کیا، اگرچہ دنیا کا کوئی قانون اسے حلال کر دے، لیکن ہمارے لیے جس کو قرآن نے حرام کر دیا کبھی حلال نہیں ہو سکتا۔ تو جب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں ہم یہاں رہ رہے ہیں تو یہاں کی چیزوں کو جناب یہاں کی اس معاشرے کو دیکھنا پڑے گا، آپ کو ہر فیصلے کو پہنچانا چاہیے قرآن اور حدیث پر۔ وہ اجازت دیتا ہے تو سر خم تسلیم کر کے مان لیجیے، اور وہ اجازت نہیں دیتا تو دور ہٹ جائیے۔ یہ ہے قرآن کا میسج۔ تو اللہ نے کہا کہ منافقین کی عادت یہ ہے کہ جب ان سے کہا جائے آؤ اللہ کی طرف اور قرآن کی طرف تو دور بھاگتے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ یہ اس دور کے منافقوں کی بات بھی ہے، اور وہ جو میں نے مثال دی کہ اس دور میں بھی مزاج لوگوں کا ہے، ان تک بھی دیکھ لیجئے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو کیا حال ہوگا اس وقت اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، کہ جب انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے گی، ثم جاؤک، تو پھر وہ آپ کے پاس آئیں گے بھاگے بھاگے۔ یعنی یہ لوگ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منافق کی گردن اڑا دی تو بھاگے بھاگے حضور کے پاس آئے، اور آ کر حضرت عمر کی شکایت کی کہ انہوں نے ہمارے بندے کو مار دیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے گی ان کے اپنے عمل کی وجہ سے، تو ثم جاؤک، آپ کے پاس آ جائیں گے، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھائیں گے، یعنی اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، جھوٹی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھا رہے ہوں گے۔ تو پتہ لگا جھوٹی قسمیں کھانا یہ مومن کا شیوا ہی نہیں، منافق ہوتا ہے جو جھوٹی قسمیں کھاتا۔ یحلفون باللہ، یحلفون حلف سے نکلا، حلف لیتے ہیں کس کے نام کا؟ باللہ، اللہ کے نام کا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ان اردنا، کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو الا احسان، بھلائی کا تھا حضور، اور وہ توفیقہ، ہمارے درمیان ارادہ یہ تھا کہ کچھ یہودی اور مسلمانوں کے درمیان کوئی ایسی مڈل راہ نکالی جائے جس سے اچھے تعلقات ہو جائیں۔ تو وہ جو کعب بن اشرف کے پاس جا رہے تھے نا، اس لیے جا رہے تھے تاکہ اس کا دل بڑا ہو جائے اور ان کے اور ہمارے روابط اچھے ہو جائیں۔ تو ہماری نیت تو بہت اچھی تھی۔ تو اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں اور حضور کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، معاذ اللہ دین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس دور کے اندر بھی جب اگر آدمی دنیا داری کے کوئی کام کر لے اور مصیبت آ جائے، پھر مسجد کے اندر آئے اور علماء سے، مفتیان سے مسئلہ پوچھے، اور علامہ صاحب یا مفتی صاحب یا وہ لوگ پوچھیں بھائی تو اس وقت کہاں تھا جب یہ تو کام کر رہا تھا، تو وہ کہے گا میں نے یہ سوچا تھا، میں نے یہ سوچا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا مسئلہ بگڑ جائے گا۔ بھائی مسئلہ بگڑنے سے پہلے مسئلہ پوچھنا تھا کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ اب یہی ان منافقین نے کام کیا کہ جب مصیبت آ پڑی تو اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے کہ یہ معاملہ ہے اور ہمارا ارادہ تو احسان کا تھا اور وہ توفیقہ اور آپس کے اندر پیچپ کا تھا۔ اللہ نے کہا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اے حبیب اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، ان کے دلوں میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں، اللہ جانتا ہے ان کے دل میں کیا فساد ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کیجئے، یعنی کہ آپ انہیں اگنور کیجئے، یا پھر ایک ترجمہ ہوتا ہے درگزر کیجئے۔ وَعِظْهُمْ، اور انہیں سمجھائیے، انہیں واعظ کیجئے۔ واعظ جو عظہم کا معنی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ایسی باتیں جس میں نرمی کے پہلو بھی ہیں اور سختی کے پہلو بھی ہیں، انہیں اسٹریٹ فارورڈ سمجھائیے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور کہیے ان کو ان کے بارے میں قولاً بلیغا، بہت مؤثر بات، یعنی ان منافقوں کو سمجھائیے کہ ایسے کام کیوں کرتے ہو کہ خدا کی بارگاہ سے مردود ہو جاؤ، تم دل میں کچھ کر رہے ہو، منہ سے کچھ کہہ رہے ہو، میں سمجھ رہا ہوں کیا کہنا چاہتے ہو،
تمہارے ارادے کیا ہیں، اے حبیب نے سمجھائیے۔ اور وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ایک ترجمہ کیا گیا اے حبیب انہیں اکیلے میں مؤثر بات سمجھائیے، اللہ اکبر، تنہائی کے اندر، کیونکہ سمجھانا جو ہے اگر نیت ہو سمجھانے کی تو سمجھانا کسی شخص کو مجلس میں اتنا فائدہ نہیں دیتا، اکیلے میں زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کو آپ 50 لوگوں کے سامنے سمجھانا شروع کر دیں تو وہ کیا کرے گا، بات سمجھے گا کم، اس کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ یار یہ 40 لوگوں کے آگے میری بے عزتی ہو رہی ہے، 40 کے آگے مجھے جو ہے نا جھاڑا جا رہا ہے، 50 بندوں کے آگے جو ہے میری بے عزتی کی جا رہی ہے۔ تو یہاں وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا کا ترجمہ جنہوں نے یہ کیا ہے کہ ان کو تنہائی میں کوئی مؤثر بات سمجھائیے، اس سے مراد کیا ہے کہ تنہائی میں اکیلے میں بلا کر ان کو سمجھائیے۔ بدبختوں کیا کرتے ہو، دنیا کے اندر ایک تمہارا پاؤں کفر میں ہے، ایک پاؤں اسلام میں ڈالے ہوئے ہو، بیچ کی کشتی کے سوار بن کر جی رہے ہو، انہیں سمجھائیے، سختی سے سمجھائیے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ کہ تنہائی کا سمجھانا فائدہ دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ بھی اگر آپ سمجھانا کسی کو چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو اکیلے میں وقت لیں، اکیلے میں اس کو سمجھائیں کہ دیکھو بھائی تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے، یہ مسائل ہیں اور معاشرے کے اندر یہ کام کرنا ٹھیک نہیں، تو اکیلے میں سمجھائیں کہ فائدہ دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے 2 آیت پڑھتے ہیں اور آج کے درس اختتام ہوتا ہے، اور بڑی اہم آیات ہیں یہ دونوں، آیت نمبر 64 اور 65 سورہ نساء کی، یاد رکھیے۔ منافقین پر جو گراں چیز تھی وہ سب سے زیادہ دین اسلام میں گرا تھا رسول کی بات ماننا۔ اللہ کی بات تو مانیں گے، قرآن کی بات تو مانیں گے، رسول کی بات ماننے ان کو آر ہوتی تھی۔ اس کا ریزن کیا تھا کہ مشرکین اور منافقین ان کی باتیں ایک جیسی تھیں، منافقین دل سے وہ باتیں کہتے تھے اور مشرکین زبان سے وہ باتیں کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے نبی تو ہمارے جیسے ہیں، ہماری طرح 2 ہاتھ ہیں، ہماری طرح 2 آنکھیں ہیں، ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہیں، ہماری طرح نکاح کرتے ہیں۔ تو ان کی ذہن جو ہے نبی کو اپنے جیسا تصور کرتا تھا۔ جب آدمی کسی کو اپنے برابر تصور کرے گا تو اس کی بات ماننا اس کے لیے بوجھ ہوگا۔ آپ کسی کو بڑا مانیں گے، اپنے سے بڑا عقل مند مانیں گے، اپنے سے زیادہ سپیریئر مانیں گے تو اس کی بات مانیں گے۔ جب آپ اس کو اپنے برابر، اپنے جیسا مانیں گے تو اس کی بات کیسے مانیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے اب اگلی آیت کے اندر یہی بات بیان فرمائی کہ ایک تو سب سے پہلے یہ تصور ہونا چاہیے اطاعت رسول کے اندر کہ رسول اللہ ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام ظاہری اعتبار سے بھی اگر 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں، اللہ اکبر، لیکن وہ 2 ہاتھ کسی انسان کے ہاتھ کے مثل نہیں، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا جو سراپا مجسم ہے، اللہ نے وہ بے مثل و بے مثال بنایا۔ حضور کا سونا کمال، حضور کا جاگنا کمال، حضور کا لعاب کمال، حضور کے منہ مبارک کمال، ہر لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل و اکمل ہے۔ شاعر نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ خدا کے بعد اگر بندوں میں کسی کا مقام ہے تو سب سے بڑا مقام میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جب آپ اطاعت رسول کی طرف جاتے ہیں تو اطاعت سے پہلے نفسیاتی طور پر اللہ آپ کو یہ تیار کر رہا ہے کہ نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھو، نبی کو افضل و اعلیٰ سمجھو ہر لحاظ سے۔ پھر اللہ کہتا ہے وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا رسولوں میں سے کسی کو مگر کیا بنا کر بھیجا، الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس کو سراپائے اطاعت بنا کر بھیجا کہ اللہ کے حکم سے لوگ اس کی اطاعت کریں۔ صرف یہ نہیں کہ اس کو مان لیں اللہ کا نبی ہے لیکن مانیں اس کی ایک نہیں، نبی کو ماننا، نبی کی ماننا، فرق ہے دونوں میں۔ آج مسلمان کیا کر رہے ہیں، نبی کو مان رہے ہیں لیکن نبی کی نہیں مان رہے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے، نبی کو بھی مانو، نبی کی بھی مانو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہہ رہا وما ارسلنا من رسول، ہم نے نہیں بھیجا رسولوں میں سے کسی کو مگر الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ کی اجازت سے ہر نبی کے حکم کی اطاعت کرو، کہ نبی کا جو کہنا ہے وہ خدا کی طرف سے ہی کہنا ہے۔ سورہ نجم نے اس کو وضاحت کر دی وما ينطق عن الهوى، یہ نبی
اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحا، مگر یہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ نے ان کی طرف وحی کی ہے. یعنی رسول اللہ کی ہر ادا، ہر سنت، ہر قول ان کا اپنا نہیں ہے. ان کے منہ سے جو لفظ نکلے گا، وہ جو بھی ادا کریں گے، وہ خدا کی طرف سے ہوگی، خدا کی طرف سے تائید یافتہ ہوگی. پھر آگے اللہ فرما رہا، یہی آیت نمبر 64 ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں. اور یہ آیت خدا کی قسم بہت خوبصورت آیت، بہت خوبصورت آیت. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں. بات تو ہو رہی ہے منافقین کی، یہ ابھی حیات ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کی طرح کامل ہونا اور خدا کی بارگاہ سے نجات پانا، تو دل تو دکھایا انہوں نے آپ کا، فیصلہ آپ کا نہیں مانا، فیصل یہ آپ کو نہیں مانتے، حکم یہ آپ کو نہیں مانتے، حاکم یہ آپ کو نہیں مانتے، لیکن اب بھی چاہتے ہیں کہ ان کی نجات ہو. تو ایک اصول، ایک پروسیس، ایک میتھڈ اللہ دے رہا ہے ان کو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں. جاؤکا، یہ لفظ یاد رکھیے، جاؤکا، تو اے حبیب یہ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ آپ کی بارگاہ میں آئیں. جاؤکا مانے سب سے پہلا یہ کام کیا کریں؟ اگر جانوں پر ظلم کیا انہوں نے اپنی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤکا، آپ کی بارگاہ میں آئیں. آپ کی بارگاہ میں آ کر، آپ کے در پر آ کر، آپ کے دامن رحمت میں آ کر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے آپ کے پاس آ کر معافی مانگیں اپنے گناہوں کی. اب بات یہاں بھی ختم نہیں ہوگی. در مصطفیٰ پہ آ گئے، اللہ سے معافی مانگ لی، نہیں، ابھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ ہوگا تیسری چیز سے حل، اور وہ آیت قرآن کی کیا کہہ رہی ہے؟ حالانکہ بندہ در مصطفیٰ پہ آیا، اللہ سے مانگ لیا، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں نہ ہوں، ڈائریکٹ سلسلے ہوں، جس طرح لوگ کہتے ہیں بھائی ڈائریکٹ چلاؤ سلسلے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا پروسیس ہے مانگنے کا خدا کی بارگاہ سے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو سب سے پہلا کام آپ کے در پر آئیں. فاستغفر اللہ، آپ سے کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے معافی چاہیں. واستغفر لهم الرسول، اور اگر رسول اللہ ان کی سفارش اللہ سے کریں. واستغفر لهم الرسول، اگر ان کے لیے رسول معافی چاہیں اللہ سے، یعنی حضور سفارش کر دیں، رسول اللہ اگر راضی ہوں ان سے جو آنے والے، توبہ تو یہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی توبہ کی قبولیت کی کنڈیشن اللہ نے یہ لگائی ہے کہ رسول اگر سفارش کرے گا تو لوجد اللہ تواب الرحیمہ، یہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے. تو کنڈیشن کیا ہوئی؟ رسول اللہ کی سفارش. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کی شفاعت حق ہے. حضور کی شفاعت ہو، حضور کا وسیلہ بہت بڑا وسیلہ. اب یہاں پر دیوبند جماعت کے ایک معروف عالم دین گزرے ہیں، اور اس دور کے اندر ان کے بیٹے دونوں بڑے مشہور ہیں، تقی عثمانی صاحب اور رفیع عثمانی صاحب. تقی عثمانی صاحب اور رفیع عثمانی صاحب کے والد کا نام ہے مفتی شفیع صاحب. دیوبند مکتب میں ایک بڑا نام ہے ان کا. ان کی تفسیر ہے معارف القرآن. اس معارف القرآن کے اندر یہ جو آیت ہے، اس آیت کی جب انہوں نے تفسیر لکھی تو انہوں نے یہ بات لکھی معارف القرآن میں کہ یہ آیت خاص طور پر تو پچھلی آیتوں کو سے ریلیٹ کریں گے تو منافقین کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ سارے مسلمانوں کے لیے عام ہے. اور یہ معاملہ صرف حضور کی حیات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ حضور کے وصال کے بعد بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر امتی کوئی گناہ کر بیٹھے، جان پر ظلم کر بیٹھے، تو اسے چاہیے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، یعنی مدینۃ المنورہ میں، اور اللہ سے معافی مانگے اور حضور سے شفاعت کی درخواست کرے. اور اسی بات کو لکھا ہے انہوں نے، شیخ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، شیخ نانوتوی نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، ابن کثیر نے بھی یہ بات لکھی ہے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب تبیان الفرقان میں بھی اور تبیان القرآن میں بھی، دو تفسیریں انہوں نے لکھی ہیں. دونوں کے اندر انہوں نے کم از کم 12 سے 15 تفاسیر کے حوالے دیے ہیں، جس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے
کہ یہ آیت سارے لوگوں کے لیے عام ہے، اور یہ صرف اس دور کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے ہر دور کے لیے آیت جو ہے وہ خاص ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے ساتھ اکثر مفسرین نے یہ واقعہ لکھا، ابن کثیر نے بھی لکھی اس واقعے کو، ابن جوزی نے لکھا، امام رازی نے لکھا کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وصال کو 3 دن ہو گئے تھے۔ ایک اعرابی جس کو کہتے ہیں دیہاتی، وہ اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آیا اور اسے پتہ چلا کہ حضور وصال کر گئے اور اسے معلوم نہیں تھا، تو حضور کے روزے پر آ کر رونے لگا اور حضور کے قبر کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنے لگا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور وہ اس قرآن کی آیت کو پڑھنے لگا جو ابھی ہم درس دے رہے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور روتے ہوئے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں بڑا خطا کار گناہگار آدمی حضور، لیکن گناہگار ہونے کے باوجود میں قرآن سے ایک آیت پڑھ کے آ رہا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جاؤ کا میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگو حضور کی بارگاہ میں آ کر، واستغفر لہم الرسول، اور اگر یہ رسول تیری سفارش کر دے تو تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ حضور میں آپ کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ میری شفاعت حضور اللہ کی بارگاہ میں کر دیجیے، میرے لیے استغفار اللہ کی بارگاہ میں کر دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ رو رہا تھا کہ روزہ رسول سے آواز آئی کہ تیرے گناہوں کو بخش دیا گیا۔ اور شیخ شفیع صاحب نے لکھا، جو کہ تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں، انہوں نے لکھا اپنی کتاب معارف القرآن میں ایک اور واقعہ، اور وہ ابن کثیر نے بھی لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور علیہ السلام کی، ایک تو یہ حضرت علی نے روایت کیا، اور جو انہوں نے لکھا معارف القرآن میں واقعہ علی یہ لکھا کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں حضور کے روزے پر بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں آ کر رونے لگا، اور رو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ آیت پڑھ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا، یہ پوری آیت پڑھنے لگا، تو حضور میں اپنی جان پر ظلم کر کے آیا ہوں، اور لیکن قرآن سے یہ پڑھ کے آیا ہوں کہ بات بنے گی تو آپ کے در سے بنے گی، بات بنے گی، بخشش ہوگی تو آپ کے در سے ہوگی، تو آپ اللہ سے سفارش کر دیں، آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر میرے لیے استغفار کی دعا کر دیں تو آپ کے وسیلے سے اللہ میرے گناہوں کو بخشے۔ وہ شیخ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بھی دعا کر رہا تھا اور میں حضور علیہ السلام کے روزے پر موجود تھا کہ میری آنکھ لگ گئی اس منظر کو دیکھتے دیکھتے۔ جیسے ہی میری آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہوں، خواب میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہتے ہیں شیخ ابو منصور، یہ جو ہمارے در پر آیا ہے اٹھ کر اس کو خبر کر دو کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ اس بات کو معارف القرآن میں شیخ شفیع صاحب نے بھی لکھا، اس بات کو نشر الطیب میں شیخ تھانوی صاحب نے بھی لکھا۔ میں ان کتابوں کے حوالے نہیں بیان کر رہا جو ہمارے اسلاف ہیں، میں ان کتابوں کے حوالے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ ان چیزوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ کیا پڑھ دیا آپ نے نعت میں، یہ لفظ کیوں بول دیا آپ نے نعت میں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک کلام لکھا ہے، بلکہ ہمارے پیر صاحب نے لکھا، حاضر ہے درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں، محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائیں، میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں پر پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائیں، میں کر کے ستم اپنی جہاں پر قرآن سے جاؤ کا پڑھ کر، میں کر کے ستم اپنی جہاں پر قرآن سے جاؤ کا پڑھ کر، یہ جاؤ کا کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا، اے حبیب ظلم کر لے تو کہاں آئے؟ آپ کے دربار میں آئیں، آپ کے پاس آئیں، تو میں کر کے ستم اپنی جہاں پر قرآن سے جاؤ کا پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے۔ تو رسول اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ آپ جب قرآن کو سمجھیں گے اور پھر نعت مصطفیٰ کو سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بڑے بڑے ہمارے حضور کے عاشقوں نے کلام لکھے ہیں یہ قرآن کی ہی تفسیر کو انہوں نے اپنے کلاموں میں بیان کیا۔ تو پھر آدمی حضور کی بارگاہ سے کہے کہ رسول اللہ کا وسیلے کی حاجت نہیں ہے، ارے بھائی اگر حضور کے وسیلے کی حاجت نہیں ہوتی تو بتاؤ اللہ کہہ دیتا کہ حبیب یہ جانوں پر ظلم کر لیں،
اللہ سے معافی مانگنے، اللہ توبہ قبول کر دے گا۔ اس پورے میتھڈ کو بیان کرنے کی حاجت کیا ہے کہ میرا رسول جو ہے تمہارے اور ہمارے درمیان وسیلہ ہے، یہ رسول تم سے راضی ہے تو رب تم سے راضی، یہ رسول تم سے ناراض ہے تو رب تم سے ناراض۔ در مصطفیٰ، اللہ اکبر، اس کی بارگاہ بہت بڑی بارگاہ۔ اس آیت کے اندر ایک رد ہے ابن تیمیہ کا بھی۔ ابن تیمیہ بھی آپ دیکھیں گے عرب کے لوگ بڑا حوالہ کوٹ کرتے ہیں۔ شیخ ابن تیمیہ نے کہا، مکہ مدینے میں آپ جائیں کبھی خطبہ سنیں، وہاں پر بھی جو ائمہ ہیں ان کو سلفی جتنے بھی ہیں وہ ابن تیمیہ کو اپنا امام تصور کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں کافی اچھا کام بھی انہوں نے کیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی لکھی امت کے اندر جس سے بہت بڑا فتنہ کریٹ ہوا۔ بہت سی چیزوں کے اندر ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں اور شدید اختلاف رکھتے ہیں۔ جو انہوں نے چیزیں لکھی ہیں ان میں سے ایک چیز انہوں نے لکھی اپنی کتاب میں، سب سے پہلے وہ بندے نے لکھی ابن تیمیہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے، اور حدیث کوٹ کی اس میں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 مسجدوں کے سوا کسی مسجد کی طرف کجاوے نہ کسے جائیں، یعنی کہ سفر نہ کیا جائے۔ 3 مسجدیں کون سی؟ مسجد اقصی، مسجد نبوی اور مسجد حرام۔ تو کہا جو مدینے جا رہا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میں روزہ رسول پر جا رہا ہوں، بلکہ وہ یہ سوچے کہ میں مسجد نبوی جا رہا ہوں۔ جس نے یہ نیت کر لی کہ میں روزہ رسول پر جا رہا ہوں، حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو اس نے حرام کام کیا، وہ گناہ گار ہوگا۔ یہ سب سے پہلے امت کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے ابن تیمیہ نے۔ اس کا رد درجنوں علماء نے کیا، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ابن تیمیہ کے والد، ابن تیمیہ کے سگے بھائی، یہ سب کے سب صوفی عقائد رکھنے والے لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ابن تیمیہ کی کتابوں کے رد پر لکھا، اس کی اپنی فیملی کے لوگوں میں۔ اور حالانکہ ابن تیمیہ خود بھی، اگر آپ فتاوی ابن تیمیہ پڑھیں، یہ تو بات کے لوگ قادری سلسلے کو نہیں مانتے، غوث اعظم کو نہیں مانتے، ابن تیمیہ کی کتابیں اگر آپ پڑھیں، ابن تیمیہ بہت زیادہ انسپائر تھے، معتقد تھے سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے۔ ابن تیمیہ نے اپنی فتاوی ابن تیمیہ میں لکھا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کا واقعہ لکھا، جو سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی چھوٹے تھے اور انہیں معلوم ہوا کہ شیخ عبد القادر جیلانی، یعنی جن کو ہم غوث اعظم کہتے ہیں، جن کا بغداد شریف میں مدار ہے، یہ کون لکھ رہا ہے؟ ابن تیمیہ نے واقعہ لکھا۔ کہا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی نے ایک دن سوچا کہ یار مجھے علم الکلام پڑھنا چاہیے، علم الکلام ایک علم ہوتا ہے۔ تو میرے ذہن میں 2 کتابیں تھیں، تو میں نے سوچا آج کی نماز حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی مسجد میں پڑھتا ہوں، اور حضرت سے پوچھوں گا کہ حضرت 2 کتابیں ہیں علم الکلام میں، ایک میرے چچا شیخ نجیب کی کتاب ہے علم الکلام میں، وہ پڑھوں، یا ایک اور کسی شیخ کی کتاب ہے وہ پڑھوں؟ کہتا میں عصر کی نماز میں حضور غوث پاک کے پیچھے پہنچا اور ان کے پیچھے میں نے نماز ادا کی، کافی رش لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضرت نے سلام پھیرا، دعا کی، دعا کے بعد آپ نے لوگوں سے مصافحہ کرنا شروع کیا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی جتنے بھی ہیں ان سلسلے کے بانی شیخ شہاب الدین ہیں۔ تو شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس پہنچا، کہا صرف حضرت سے میں نے ہاتھ ملایا، ابھی بات ہی کرنے والا تھا، فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر کہا شہاب الدین، علم کلام قبر میں کام نہیں آئے گا، تصوف قبر میں کام آئے گا، دین کا علم قبر میں کام آئے گا۔ تو ابن تیمیہ لکھتے ہیں الذی کاشفہ بما کان فی قلبی، شیخ عبد القادر نے اس بات کو جان لیا جو شیخ شہاب الدین سہروردی کے دل میں چل رہی تھی۔ یہ ولیوں کی نگاہ ہوتی۔ تو ایسا نہیں ہے، ابتدا کے اندر بہت سے نظریات ان کے ٹھیک بھی تھے، اور کام ابن تیمیہ نے بہت سا جو ہے اچھا بھی کیا، لیکن جو چیزیں غلط لکھی اپنی عمر کے آخری حصے میں، جس کی وجہ سے یہ سارا جو سلفی موومنٹ آپ دیکھتے ہیں، اس تمام سلفی موومنٹ کو ابتدا کرنے والا جو شخص ہے جس نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں جو کہ امت کے اندر ایک فساد جس نے برپا کیا، وہ ابن تیمیہ کی شخصیت ہے۔ تو میں نے دونوں پہلو ان کے بیان کر دیے، جو میں خود بھی اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ ایک بندہ جس نے 40% کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ اس کے 40 غلط کہہ دیں، لیکن جو 60 کیا ہے اس نے 60 کی تعریف کریں۔ یہ ہے ایک عدل کے ساتھ کسی کے بارے میں رائے دینا، پوری ذات پر کیچڑ اٹھال دینا، یہ علمی رویہ نہیں ہے۔ جہاں ہمارا اختلاف ہے ہم بوانگ دہل بات کرتے ہیں،
جہاں ہمارا اتفاق ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں تاکہ عوام کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو کہ کہاں کہاں تک ان کی بات کو لے لیا جائے گا اور کہاں کہاں جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان سے اختلاف کیا جائے گا۔ ان میں سب سے بڑی بات جو اختلاف کی ہماری وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ لکھا کہ روضہ رسول کی زیارت کی غرض سے جانا حرام، استغفر اللہ کے لفظ۔ اور یہاں اس قرآن کی آیت کے اندر اشارہ مل رہا ہے کہ روضہ رسول کی زیارت کے لیے جانا جائز۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، جاؤ کا کس کے پاس جاؤ؟ سرکار کی بارگاہ میں جاؤ۔ اور سارے مفسرین لکھ رہے ہیں کہ یہ آیت حضور کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ آیت جاؤ کا میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب تک حیات ہیں حضور جب تک جاؤ، بلکہ مطلقاً کہا جب تم جانوں پر ظلم کر لو کہاں جاؤ؟ در مصطفیٰ پر جاؤ۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جانوں پر ظلم کر کے حضور کے لیے جانا ہے، حضور کے پاس جانا ہے، در مصطفیٰ پہ جانا ہے، تو پتہ لگا در مصطفیٰ کی انٹینشن کر کے حضور کی زیارت کی غرض سے جانا یہ بالکل جائز قرآن کا فیصلہ ہے۔ وہ جو حدیث ہے مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے علاوہ سفر نہ کرو، جو ابو ہریرہ سے روایت ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ جس کو ابن تیمیہ نے بیس بنایا، اس سے مراد یہ ہے کہ مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ، ان مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ تو تم کسی ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے سفر اس لیے نہ کرو کہ اس مسجد میں جاؤں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے سے نہ جاؤ۔ ثواب کی جو زیادتی والا معاملہ ہے وہ صرف تین مسجدوں کے ساتھ خاص ہے۔ کون کون سی؟ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد، اس کے علاوہ جتنی بھی مسجدیں ہیں ان سب میں ایک ہی برابر ثواب ملے گا، چاہے وہ مسجد بہت بڑی بنی ہو یا دو نمازیوں کے لیے ایک مصلی بنا دیا گیا۔ اگر خدا کا گھر وہ چھوٹا ہے کہ بڑا، نماز آپ نے پڑھی ہے ثواب اتنا ہی ملنا ہے آپ کو۔ لیکن تین مسجدوں کے اندر کیا ہے کہ مسجد حرام میں پڑھیں گے تو آپ کو 1,00,000، ایک روایت کے مطابق اگر مسجد نبوی میں پڑھیں گے تو 50,000، مسجد اقصیٰ میں پڑھیں گے تو 25,000۔ تو تین کے اندر حضور نے فرمایا جو باقاعدہ ثواب کے لیے سفر کیا جاتا ہے وہ تین کے ساتھ ہے۔ تو یہ روایت اس معنی کے اندر حضور نے بیان کی ہے، اور اس کو اس طرح موڑ دینا کہ یہ روایت پیش کر کے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی نیت سے سفر کو حرام کر دینا، میں سمجھتا ہوں امت کے اندر ایک فتنہ و فساد کو پیدا کرنا ہے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی اہمیت کو کم کرنا ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ آخری آیت پیش کرتا ہوں، فلا وربک لا یؤمنون، اور فرمایا اے حبیب قسم خدا کی، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے عظمت و شان میرے حضرت عمر فاروق کی، اور یہ شان ہے رسول اللہ کی۔ فلا وربک لا یؤمنون، اے حبیب خدا کی قسم، تیرے رب کی قسم، رب خود اپنی قسم کھائے، کیا بات ہے۔ اے حبیب تیرے رب کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کب تک مومن نہیں ہو سکتے؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے معاملات میں آپ کو یہ حاکم نہ مان لے۔ اے حبیب جو تجھے نہ مانے پھر اس کا ایمان ہمیں قبول نہیں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اب یہ دیکھیں یہ اللہ نے اندر کی بات کو پکڑا ہے اگلے جملے میں، اور ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو دل کے اندر بھی کوئی حرج آپ کے فیصلے پر نہ پائیں، اس وقت مومن نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک تو یہ کہ پریشر میں قبول کر لیا حضور کا فیصلہ، لوگوں کے معاشرے کے پریشر میں قبول کر لیا، فرمایا لیکن دل کے اندر، دل ان کو حضور کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، معاذ اللہ دل سے حضور کا فیصلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو فرمایا اس وقت بھی یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن کب ہوں گے؟ جب ظاہری طور پر بھی اور دلی طور پر بھی آپ کے فیصلے پر انہیں 100% ایمان ہو جائے۔ فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور آپ کا فیصلہ کرنے کے بعد اپنے دل کے اندر کوئی اس میں حرج نہ پائیں، ویسلموا تسلیما، اور کیا کریں؟ سر خم تسلیم کر کے، رضا کے ساتھ، خوشی کے ساتھ آپ نے جو فیصلہ کیا اس کو ماننے والے بن جائیں۔ جب یہ مومن ہے، اور اگر یہ نہ بنے، خدا کی قسم، تیرے رب کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہے مصطفیٰ کی شان، اللہ کے بغیر، مصطفیٰ کے بغیر خدا کبھی نہیں ملتا۔ وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا شاعر نے
نبی کو اپنا خدا نہ مانو مگر خدا سے جدا نہ جانو. خدا بھی نہیں ماننا ہے اور جدا بھی نہیں ماننا. یہ سمجھ لو بات. یہ ہے عشق مصطفیٰ. خدا مانو گے تو شرک. نبی کریم علیہ السلام بندے ہیں, خاص بندے ہیں, لیکن بندے ہیں, اللہ نہیں ہے, خدا نہیں ہے. خدا خدا ہے. توحید خالص رکھو, شرک نہ کرو. نبی کو اپنا خدا نہ مانو مگر خدا سے جدا نہ جانو. ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ, خدا خدا ہے, نبی نبی ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ کی طرف جو بھی راستہ جاتا ہے وہ مصطفیٰ سے ہوتا ہوا جاتا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ حضور کی کامل محبت ہمیں عطا فرمائے. جو ستھرا عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے اللہ وہ ستھرے عقیدہ ہمیں عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد الرسول.